اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ہماری ایک ویڈیو ریلیز ہوئی یاسر سرودی صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے ہمیں پوڈ کاسٹ کیا اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا، مطلب سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ قرآن شریف جو ہے انہیں اکیلا پڑھنا چاہیے کہ نہیں، یعنی بنا استاد کے۔ لب لباب یہ تھا سوال کا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے یہ جواب دیا تھا کہ قرآن اکیلا، یعنی گویا مراد ہماری یہ تھی، قرآن کو خود سے نہ سمجھا جائے بلکہ اسے علماء کرام سے سیکھا جائے اور سمجھا جائے، جو اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ محض جو ہے خود سے ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ نہ لی جائے کہ اس کے احکام کیا ہے، اس کے شرعی عقائد کے متعلق یا احکام کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہے، اور جو متشابہات بھی ہے، اپنے آپ سے جو ہے نا کوئی چیز اس سے تعویل نہ کرے، کوئی استنباط نہ کرے، کوئی چیز میں نے خود سے نہ لے۔ اصل چیز یہ ہے، یعنی ان کے سوال کا تو ہمارے اس ویڈیو پہ مرزا جہلمی کے چیلے اور لونڈے لپاڑے ہم اس لیے کہتے ہیں ان کو کیونکہ مرزا جہلمی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انصار صحابہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے جواباً انہی کے چیلوں کو لونڈے لپاڑے ہی سمجھیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، وہ تو ایسے گستاخ تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کا بھی گستاخ ہے، اولیاء صالحین کا بھی گستاخ ہے۔ تو بہرحال ان کے لونڈے لپاڑوں نے ویڈیو بھی بنائی اور سوال بھی کہا، اور یہ تاحیات تک کہا کہ جو یہ بات کہے کہ قرآن جو ہے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ ہم نے دلیل دی کہ دیکھیں قادیانی حضرات بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی گمراہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ساختہ تعویلات کر رکھی ہے اپنی مرضی سے۔ اب ان احمقوں کو اس بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ قرآن تو یوں آپ، ظاہر سی بات ہے، ماں کے پیٹ سے پڑھ کے تو نہیں نکلے ہیں، آپ نے ناظرہ پڑھا ہوں گا، مدرسے میں پڑھا ہوں گا، مسجد میں پڑھا ہوں گا۔ یوں قرآن پڑھنے سے، صرف پڑھنے سے اور ثواب حاصل کرنے سے تو کوئی بھی ممانعت نہیں کرے گا آپ کو۔ یہ بات تو میں نے پروگرام میں بھی کی ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی بھی شخص آپ کو اس بات سے نہیں روکے گا کہ آپ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھیں۔ بالکل آپ پڑھیں، اور اگر الفاظ کے ترجموں کو بھی پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی نہ کسی عالم دین کے ترجموں کو آپ پڑھیں گے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ ہر علماء کا ترجمہ مختلف اس لیے ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذوق و فہم کے حساب سے ترجمہ کرتا ہے۔ اب اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ تفاسیر بھی پڑھیں گے تو تفاسیر بھی پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک اس تفاسیر کی مزید تشریح کرنے کے لیے کوئی استاد حاضر نہ ہو۔ یعنی گویا یہ بات اٹل ہے کہ انسانی جو دماغ ہے نا، چاہے وہ کتنا بھی لکھ لے اپنے ہاتھوں سے، وہ 100% ہر چیز نہیں لکھ سکتا ہے۔ جو اس کے دماغ میں پنپ رہا ہوتا ہے، جو خیال اس کا ہوتا ہے، جو اس کی سمجھ ہوتی ہے، وہ اپنے خیالات کی 30% تک، 35% تک زیادہ تر جو ہے نا اس کو قلم کی صورت میں بیان کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ایک یعنی یہ بات جو ہے میں میڈیکل طور پہ بات کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے 100% اپنے خیالات کو، اپنی بیانات کو کتاب کی شکل میں نہیں لا سکتا ہے۔ بہت یعنی ممکنات میں سے نہیں ہے یہ۔ بہرحال اب وہ سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کسی چیز کا آپ انسان اٹک جاتا ہے، کوئی سوال اٹھ جاتا ہے، تو وہاں پہ تو نہیں لکھا ہوتا جواب، تفسیر میں بھی نہیں لکھا ہوتا جواب،
کہ آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سوالات اور جوابات جو ہے وہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے انسان کے ذہن میں، کوئی کتنی بھی تشریح کرے، جب تک آپ کہیں اطمینان کی صورت میں نہیں پہنچا۔ اگر اطمینان ہو گیا بھائی ٹھیک ہے، جواب تسلی بخش ہے میرے لیے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر بھی اگر آپ کتاب کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، خود سے پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں الجھاؤ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو سوال اٹھتا ہے، تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے بندے کی جو اس تفسیر کی اچھی تشریح کر سکے۔ یہ اصل ہوتا ہے استاد کا کردار، اور ہمارا ماننا یہی ہے کہ علماء سے سیکھنا پڑھنا وہ زیادہ ضروری ہے بنسبتاً خود سے پڑھے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود بہت بڑا 30 مار خان سمجھتا ہے اور کہتا ہے جی میں قرآن سمجھ لوں گا، خود سے پڑھ لوں گا، جیسا کہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والا وہ شخص جو اب گاہ بگاہ ہر جگہ غلطیاں کر رہا ہے، ہر بات جو ہے اس کی جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ مطلب چند سال پہلے اس نے کوئی ایک بات بولی، جیسا کہ ابھی نکلتے کے ساتھ اس نے جو ہے نا، جو اس کی جو طرز ہے، جو اس کی روش ہے، کہ نکلتے کے ساتھ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے نا حملہ کیا۔ گستاخی، بدبختی ہے اس کی، اور وہ قول جو اس نے 4-5 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ صحابہ کی امیر معاویہ کے گھوڑے پہ لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس قول کو وہ خود پہلے اپنی ویڈیو میں 4 سال پہلے قبول کر چکا کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اور پھر آپ جب نکلنے کے بعد جب اس کی نیت ہوئی، کیونکہ ایک تو بات ہوتی ہے نا جھوٹا جو انسان ہوتا ہے نا، اس کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہوں۔ تو آتے کے ساتھ اسے شیخ عبد القادر جیلانی پہ حملہ کر دیا کہ یہ تمہارے بابا، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور یہ جو ہے، حالانکہ ہم بھی بچپن سے سنتے آئے کہ یہ بزرگوں کا قول ہے اور درست قول ہے، یہ تحقیقی بات ہے، مطلب، اور یہ بات درست ہے۔ بہرحال انہوں نے اس پہ ڈال دیا شیخ عبد القادر جیلانی پہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ پر یعنی کسی بزرگ کے ہاتھوں کسی چیز کو سیکھے نہیں ہوتے، سمجھے نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں سے جب آپ نے دین حاصل نہیں کیا ہوتا ہے، اور کتابوں کو آپ نے سمجھ لیا، وہ کتاب بھی تو آپ نے کوئی اس نیت سے نہیں پڑھی تھی کہ آپ سمجھنا چاہ رہے تھے، سچ بات تو یہ ہے، آپ نے اس نیت سے آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ مجھے جو ہے نا اپنا نام جو ہے نا ذرا سیدھا یا الٹا کر کے روشن کرنا ہے، اور پھر بزرگوں کے دل میں جو آپ کا کینہ تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ یہ اصل بات تھی۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اس مسئلے پہ کہ جو لونڈے لپاڑے جو اس کے چیلے ہیں، وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خود سے نہ پڑھو، ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ خود سے نہ پڑھو، مطلب خود سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ قطعاً نہ پڑھو، بھئی آپ قرآن اگر ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، لیکن آپ اس سے کچھ معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ باقاعدہ کسی استاد کے تحت رہیں۔ یہ ہمارا کہنے کا مقصد ہے۔ کوئی بھی تفسیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر بھی آپ پڑھیں گے، جب تک آپ کو کسی استاد کی رہنمائی حاصل نہیں ہوگی، وہ آپ کو سنائے گا نہیں، سمجھائے گا نہیں۔ عربی کے قواعد ہوتے ہیں، عربی کے اندر بہت سے جملے ایسے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، قرآن میں ہی ایک لفظ ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ بات جب تک آپ استاد نہ سمجھا دیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ لوڈے لپاڑوں سے، کیونکہ اصل ویڈیو کا اصل مقصد تھا کہ ایک سوال پوچھ لوں، جو آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم قرآن خود سے پڑھ کے سمجھیں گے، چلیں ٹھیک ہے، میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ قرآن میں ہی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طوبہ پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اخلعن علیک یا موسیٰ انک انت بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی چپلوں کو، نعلین یعنی چپلوں کو کہتے ہیں، چپل یہاں پہ اتار دیجئے، کیونکہ آپ اب اس وقت وادی مقدس طویٰ پر ہیں، یعنی کس سے اس وادی کی مقدس تقدیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وقت چپل اتار لیجئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، شیخین نے اس کو روایت کی، حدیث صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے
طواف الوداع کیا، یعنی آپ نے حج کیا، بعد میں طواف الوداع کیا، تو آپ جو تھے اونٹ پہ سوار تھے. آپ نے اونٹ کے سوار ہو کر یا اونٹنی پہ سوار ہو کر جو ہے نا آپ نے طواف کیا، اور لکڑی سے اپنی جو ان کے ہاتھ میں اس وقت کیا بولتے ہیں، پتلی بینت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا آپ اس کو سٹک کہہ سکتے ہیں، مطلب جو پتلی ہوتی ہے اس طریقے، تو اس سے جو ہے آپ نے اشارے سے جو ہے نا حجر اسود کو سلام کیا. سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مسجد حرام کا یہ مقام ہو کہ وہاں ایک رکعت نماز جو ہے وہ 1,00,000 درجے کے برابر ہے، یعنی 1,00,000 نماز کا ثواب اس میں پڑتا ہے. اگر آپ نے ایک ٹائم کی نماز پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ کو اس مقام پہ ملتا ہے. اور اس کے بعد مسجد نبوی کا مقام ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ لا تشد الرحال الا ثلاث، کہ 3 ہی جگہ پر جو ہے نا جانے کی کمر بستہ ہونی چاہیے آدمی کو. 3 جگہ جانے کے لیے جو ہے نا آدمی کو، اور اس کے علاوہ اور جگہ پہ ضرورت نہیں ہے کمر بستہ ہونے کی سوائے 3 جگہ کے، اور وہ یہ ہے ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لونڈے لپاڑوں سے کہ کون سا مقام زیادہ مقدس ہے اپنے درجے میں، اعلیٰ میں؟ جو آپ قرآن کہہ رہے ہیں نا، قرآن سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں سب کچھ، اور خود سے سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی علماء سے نہیں. جواب آپ نے علماء کی تفسیر سے نہیں دینا ہے مجھے، نہ تشریح سے، اپنے آپ سے دینا ہے. کون سا مقام مقدس ہے؟ وادی مقدس طوا، جہاں ایک نبی کو چپل پہننے کی بھی عادت نہیں تھی، کہ آپ بنا اولو العزم نبی جو اللہ سے مخاطب ہوتا تھا، کہا کہ نہیں یہاں چپل اتار کے آئے اس میری بارگاہ میں، یہاں پہ مقدس طوا، کہا کہ مقدس ہے، مقدس زمین ہے، یہاں چپل پہننے کی بھی عادت نہیں ہے. اور ایک وہ مقام ہدن للمتقین ہدن للعالمین، یعنی وہ مقام جو ہدن للعالمین ہے، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اونٹنی مبارک پر بیٹھ کر جو ہے نا طواف کر رہے ہیں. یہ بتائیے کون سا مقام مقدس ہے؟ یا بتا دیے، اب آپ مجھے بتائیں. میں آپ سے صرف سوال پوچھ رہا ہوں کہ اب اونٹنی کو جو ہے اجازت ہے کہ وہ اونٹنی پہ بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے طواف کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، مذاہب میں اختلاف ہے اس معاملے میں کہ طواف جو ہے آپ سواری پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے احناف کے پاس تو ضروری ہے کہ آپ پہ کریں، ورنہ جو ہے آپ کو اس پہ دم دینا پڑے گا. اگر مجبوری نہ ہو اور آپ اونٹ پہ کر رہے ہیں، کسی سواری پہ کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں دم دینا ہوگا. احناف اور حنابل کے پاس، شافعی کے پاس جو ہے اجازت ہے کہ آپ کسی پہ سواری پہ بھی کریں اور یوں بھی کریں، آپ کی مرضی ہے. مالکیوں کے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا الگ مختلف ہے. مرحل یہ مختلف، سوال میرا یہ نہیں ہے، میرا سوال صرف اتنا ہے کہ مقدس جگہ کون سی ہے، وادی طوا یا مسجد الحرام؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اب جواب دینا ہے، کسی عالم کا قول نہیں. بڑے آئے نا اسلام سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں بڑے 30 مار خان سمجھتے ہیں آپ. قرآن پڑھے اور اپنے بابے سے پوچھے جو آپ کا بابا ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے پتا وہ تو غلط جواب دے گا، لیکن بہرحال 30 مار خان بیٹھ کے اس کو بٹھاؤ کہ بھائی ایک آیت تو یہ کہہ رہی ہے، دوسری طرف حدیث یہ کہہ رہی ہے، تو کس مقام کا مقدس سمجھے زیادہ؟ چلیں، فما علینا الا البلاغ.